اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں آپ کا اپنا فراز پرویز آفیشیل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے عورت آزادی۔ اگر آپ کو معلوم ہو، 8 مارچ 2021 کے دن عورت آزادی مارچ کا انعقاد کیا گیا پورے پاکستان کے اندر۔ اس میں چند ایک مطالبات تھے جو عورتوں کے حقوق کے لیے رکھے گئے، اور جو آرگنائزرز ہیں انہوں نے ایک بڑی منظم طور پہ پورے پاکستان کے اندر مارچ کا انعقاد کیا۔ بہت ساری ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں اپنے حق کے لیے سڑکوں پر آئی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں، میں چاہوں گا کہ آپ ان مطالبات پر سب سے پہلے نظر ڈالیے۔ جناب، مطالبات ہیں معاشی انصاف۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر 7 شقیں انہوں نے رکھی ہیں۔ انصاف اور احتساب، اس کے اندر تقریباً 8 سے 14 تک ان کے جو ہیں شقیں ہیں، اس کے مطالبات ہیں۔ پھر ہیں عوامی مقامات تک رسائی، یہ تقریباً 4 کے قریب ان کے نکات ہیں۔ سیاسی شمولیت، ان میں 3 نکات ہیں۔ پھر ہے شہری آزادیاں، اس میں ان کے تقریباً 3 پھر جو حقوق ہیں اس کے متعلق نکات ہیں۔ طلبہ کے حقوق ہیں، اس میں تقریباً 7 ہیں۔ اور پھر صحت کے حوالے سے ان کے یہ وہ مطالبات ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین پہ۔ میں اس لیے چلا رہا ہوں تاکہ آپ ان کو پڑھ سکیں، اور یہ بالکل جائز ہیں۔ ان میں کچھ بھی ایسا نہیں کہ جو وہ ناجائز ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ تمام نکات دیکھے۔ اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان کے یہ چند ایک جو سائنز ہیں، جو ان کے پبلک پوسٹرز ہیں، ان پہ بھی ذرا ایک نظر ڈالیے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ دیکھیے، یہاں وہ کس جگہ توہین کر رہے ہیں۔ کیا یہاں محمد کی توہین ہو رہی ہے ان سائن سے؟ کیا شارع اسلام کی ہو رہی ہے، یا کسی صحابی کی ہو رہی ہے؟ کس کی ہو رہی ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے، یہ ہے جی وہ ایک خاص طور پہ وہ پوسٹر جس کو انہوں نے بنیاد بنایا۔ اس کو غور سے دیکھیے۔ اب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا ہے۔ جناب، یہ ایک بچی کا رونا ہے، اس کی ایک صدا تھی، اس کے ساتھ جو کچھ پیش آیا۔ اور وہ بچی اب بالغ ہو گئی۔ جب وہ 9 سال کی عمر میں تھی تو اس کے گھر میں جو ایک مولوی صاحب پڑھانے آتے تھے، اس کو قرآن یا اسلام کی تعلیمات پڑھانے آتے تھے، تو اس نے اس کو ہراساں کیا، فزیکلی طور پہ اس نے اس کو استعمال کیا، یا استعمال کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی ہوگی۔ تو جب والدین کو علم پڑا تو ان والدین نے اس بچی کو تو چپ کروا دیا ہوگا، لیکن اس بچی کا دکھ اور اس کی صدا اور اس کے یہ الفاظ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے محلے کے اندر آج بھی اس مولوی کی اذان اور آواز گونجتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ ایک پوسٹر جس کو بنیاد بنا کر پشاور کے اندر سیشن کورٹ کے اندر جناب جو جج صاحب ہیں شوکت علی صاحب، ان کا تعلق اہل تشیعہ سے ہے۔ تو جناب وہاں پہ جو پٹیشن دائر کرنے والے ہیں، ابرار حسین صاحب ایڈوکیٹ ہیں، وہ لاہور ہائی کورٹ کے، اور ان کی مدعیت میں یہ ایک پٹیشن دائر کی گئی اعلیٰ عدالت کو۔ 22A کے تحت پٹیشن دائر کی گئی، اور جناب جج صاحب نے کچھ ایویڈنس کو لیا اور اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے متعلقہ تھانے کو، شرکی تھانے کو حکم کیا کہ جناب آپ FIR کا اندراج کریں۔ FIR درج ہوگی،
FIR جو درج ہوئی گئی اس کے اندر جو ایکٹس استعمال کیے گئے، جو دستور پاکستان کے مطابق دفعات استعمال کی گئی، وہ 295C انتہائی خطرناک ترین دفعات کا استعمال کیا۔ 295C آپ ایک درخت کے اوپر لگا دیں تو وہ درخت سوکھ جاتا ہے، آپ نے انسانوں کے اوپر وہ 295C لگا دی۔ پھر 295A کا آپ نے استعمال کیا، ان صرف پوسٹرز کو لیتے ہوئے کہ جناب یہ توہین ہوئی ہے، آپ نے یہ کہا، آپ نے موقف اپنایا کہ جناب یہ جو سملیرٹیز ہیں الفاظ کی، یہ توہین کی گئی ہے محمد اور عائشہ کی۔ اب آپ یہ توہین سمجھتے ہیں، ویسے بھی مسلمان پاکستان کے اندر اپنے مخالفین کے نظریات کو توہین ہی تو سمجھتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مخالف کو قتل کر دیں، مار دیں تو جان چھوٹ جائے گی ہماری۔ آپ کیوں نہیں ہمیں دلیل کے ساتھ قائل کرتے؟ اس بچی نے توہین نہیں کی، نہ محمد کی، نہ عائشہ کی، نہ شرع اسلام کی۔ آپ نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے اعلیٰ عدالتوں کو جس طرح سے آپ ہیرس کرتے ہیں، اسلام کا سہارا لے کے، مذہب کا سہارا لے کے آپ نے وہی کیا۔ اور ہمارے جو معزز جج ہیں عدالتوں کے اندر بیٹھے، وہ ہمیشہ سے ہی ڈر جاتے ہیں۔ جس طرح میں آپ کو مثال دوں، آپ کو یاد ہوگا ذوالفقار علی بھٹو، اس نے مولویوں کو خوش کرنے کے لیے کبھی جمعے کی چھٹی دے دی، کبھی ان کو خوش کرنے کے لیے جناب اقلیتوں کے خلاف کچھ نہ کچھ کر دیا۔ وہ ڈر گیا تھا، جب وہ ڈر گیا تو وہی ڈر اس کے گلے کے اندر ایک پھانسی کا پھندا لے آیا، وہی ڈر اس کو تختہ دار پہ لے گیا۔ آپ بھول گئے ہیں، اور وہی ڈر عمران خان کو بھی ہے۔ جو موجودہ صورتحال پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی وجہ سے بنی، انہوں نے مذہب کا سہارا لیا، انہوں نے مذہب کو استعمال کرتے ہوئے اقتدار تک پہنچے، اور انہوں نے آگ سے کھیلنے کی کوشش کی، اور وہی آگ ان کی دہلیز پہ آج خود پہنچ چکی ہے۔ آپ مذہب سے باہر آئیے۔ ہم ایک دہائی سے تقریباً اسی بات کا رونا رو رہے ہیں کہ آپ ریاست کو اور مذہب کو الگ الگ رہنے دیں، جس کو آپ اکٹھا کر چکے ہیں۔ آپ مذہب کو ریاست سے الگ کیجئے، اور پھر لوگوں کو تحفظ ملے گا، پھر لوگوں کو، اقلیتوں کو ایک تحفظ کا ماحول مل سکے گا، وہ آزادی پائیں گے مذہبی طور پہ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، جن آرگنائزرز کے اوپر یا جن شرکاء کے اوپر آپ نے 295C جیسی دفعات لگا دی، آپ اگر وہ آنے والے سال میں جب وہ سڑکوں پہ آئیں گے اپنے مارچ کے لیے، تو آپ تو کسی کو بھی پاکستان کے اندر اس FIR کے اندر آپ اس کو گرفتار کریں گے اور پابند سلاسل کر دیں گے، اور ساری عمر ان کی باقی زندگی سلاخوں کے پیچھے گزرے گی۔ ان کے اوپر توہین مذہب کا ایک ایسا دھبا لگ جائے گا کہ ان کا جینا پاکستان کے اندر محال ہو جائے گا۔ میں آپ سے منت کرتا ہوں، ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں اور اپنا حق آپ سے مانگتے ہیں۔ ہم آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے، لیکن ہم آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں عاجزانہ طور پہ۔ ابھی بھی وقت ہے، آپ مذہب اور ریاست کو اپنی اپنی جگہ رہنے دیجئے، نہیں تو یہ جو آگ آپ کی دہلیز پر پہنچ چکی ہے، یہ آپ کو نیست و نابود کر دے گی۔ خدائے قدوس کے نام سے ہم تمام ان اقلیتوں کے تحفظ کی دعا مانگتے ہیں اپنے پروردگار کے سامنے کہ خداوند اسرائیل کا پاک خدا اقلیتوں کی اور خاص طور پہ پاکستانی مسیحوں کی حفاظت فرمائے۔ آج پاکستان کے اندر جو بھی حالات ہیں، مذہب کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، اسلام کا سہارا لینے والوں کی وجہ سے آپ سب دیکھ رہے ہیں، پاکستان جل رہا ہے، بہت دیر ہو چکی ہے۔ خدا حافظ۔